بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 42 ہے، جس میں ہم مشق کریں گے مؤنث صیغے کی، مؤنث مفرد۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے مذکر مفرد کی پریکٹس اور مشق کی تھی۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا سابقہ لیکچر ازبر ہو جائے اور ہم واحدہ مؤنثہ غائبہ کا صیغہ سیکھ سکیں۔ فاطمۃ، فاطمہ تقول کہتی ہیں، فاطمہ تقول کہتی ہیں، انا میں تلمیذۃ، انا تلمیذۃ میں شاگردہ ہوں، میں شاگردہ ہوں۔ انا فی الفصل میں کلاس میں ہوں۔ آخذ، دیکھو آخذ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے برابر ہے، کیونکہ متکلم کا صیغہ ہے۔ متکلم میں ہوں تو میں کہوں گا آخذ الکتابہ، میں کتاب اٹھاتا ہوں۔ اگر میں مؤنث ہوں تب بھی میں کہوں گا آخذ الکتابہ، میں کتاب اٹھاتی ہوں۔ اقوم، اقوم میں کھڑی ہوتی ہوں، اور اسی طرح مذکر کے لیے بھی اقوم ہی ہوگا کیونکہ متکلم مشترک ہے۔ اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے اٹھتی ہوں۔ وامشی، اور میں چلتی ہوں۔ الی الباب، دروازے کی طرف۔ افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ واخرج من الغرفۃ، اور میں کمرے سے نکلتی ہوں۔ واذهب الی البیت، اور میں گھر کی طرف جاتی ہوں۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے معلمہ اور تلمیذہ کے درمیان مکالمہ رکھا ہے، تاکہ یہاں سے بھی ہم امر کا صیغہ، یعنی وہ صیغہ جس سے ہم حکم دیتے ہیں کسی مؤنث کو۔ مذکر کے لیے ہم نے اوپر پڑھا تھا، اگر میں کہوں کہ آپ اٹھ جائیے، اٹھ جاؤ، تو میں کہتا ہوں قم، قم یا احمد، اے احمد کھڑے ہو جاؤ۔ قم یا زید، اے زید کھڑے ہو جاؤ۔ یہ مذکر کے لیے آتا ہے۔ مؤنث کے لیے قومی، اس میں یا کا اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ خذی، خذی اگر یہ مذکر ہوتا تو ہم کہتے خذ، خذ الکتابہ، کتاب کو اٹھاؤ۔ یہاں مؤنث کو مخاطب کیا جا رہا ہے، مؤنثہ مخاطبہ کو حکم دیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم کہتے ہیں خذی الکتابہ۔ قومی یا فاطمہ، اے فاطمہ کھڑی ہو جاؤ۔ فاطمہ کہتی ہیں انا اقوم، میں کھڑی ہوتی ہوں۔ خذی الکتابہ، کتاب کو اٹھائیے۔ آخذ الکتابہ، میں کتاب کو اٹھاتی ہوں۔ امشی الی الباب، دروازے کی طرف چلو۔ امشی الی الباب، میں دروازے کی طرف چلتی ہوں۔ اخرجی، اگر یہاں مذکر کو ہم کہتے باہر نکلو تو ہوتا اخرج، کیا؟ اخرج، باہر نکلو۔ یہاں مؤنث ہے، یا کا اضافہ ہوگا۔ اخرجی، اخرجی باہر نکلو۔ من الغرفۃ، کمرے سے۔ اخرج من الغرفۃ، میں کمرے سے نکلتی ہوں۔ اذهبی الی البیت، گھر سے، اذهبی الی البیت، گھر کی طرف جاؤ۔ اذهبی، چلو، جاؤ گھر کی طرف۔ وہ کہتی ہیں اذهب، میں جاتی ہوں، الی البیت، گھر کی طرف۔ اب یہ آگے کا ترجمہ آپ سنیں، دو فقرے ہیں، ذرا اس کو بھی ہم سیکھ لیں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ، انتی، انتی تلمیذۃ، آپ شاگردہ ہیں۔ انتی تلمیذۃ، آپ طالبہ ہیں۔ انتی فی الفصل، آپ کلاس میں ہیں۔ تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں، الکتابہ، کتاب کو۔ تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں کتاب کو۔ تأخذین میں یا اور نون ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا سابقہ لیکچر میں کہ ہم یہاں پر واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، جبکہ مخاطب ہو اس کے لیے یا اور نون۔ تأخذین، تقرئین، تأکلین، تنظرین، یہ ساری افعال ہیں۔ وتقومین، اور آپ کھڑی ہوتی ہیں، من مکانی کی، اپنی جگہ سے۔ وتمشین، اور آپ چلتی ہیں، الی الباب، دروازے کی طرف۔ وتفتحین، آپ کھولتی ہیں، الباب، دروازہ۔ وتخرجین، اور آپ نکلتی ہیں، من الفصل،
کلاس سے، وتذهبین اور آپ جاتی ہیں الی البیت گھر کی طرف۔ سعیدہ تقول، سعیدہ کہتی ہیں فاطمۃ تلمیذۃ، فاطمہ شاگردہ ہے، ہیا کون مراد ہے؟ فاطمہ مراد ہے۔ دیکھو مصنف رحمہ اللہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھا رہے ہیں ایک وقت میں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ آخذو میں اٹھاتی ہوں، آخذ الکتابہ میں کتاب اٹھاتی ہوں، یہاں اسی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے انت تأخذین، آپ اٹھاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو تأخذو، یہ آپ نظر آ رہا ہے، تأخذو وہ اٹھاتی ہیں، وہ کون ہے؟ غائبہ ہیں، فاطمہ ہیں، جس کے بارے میں ہم نے اوپر اس کو مخاطب کیا تھا، اسی فاطمہ کو اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ہیا، وہ جو فاطمہ ہے فی الفصل کلاس میں ہے، تأخذو اٹھاتی ہیں الکتابہ کتاب کو، وتقوم اور کھڑی ہوتی ہیں من مکانہا اپنی جگہ سے، وتمشی اور وہ چلتی ہیں الی الباب دروازے کی طرف، وتفتح اور کھولتی ہیں البابا دروازے کو، وتخرج من الفصل اور کلاس سے نکلتی ہیں، وتذهب الی البیت اور گھر کی طرف چلتی ہیں۔ محترم سامعین، ضروری ہے کہ ہم پریکٹس کریں، اس طرح کے جملے بنائیں، اپنے جوڑی دار کے ساتھ تکلم بول چال جتنا ہمیں آتا ہے اور جتنا ہمیں اس لیکچر تک جتنی چیزیں سیکھ چکے ہیں اس کو ضرور دہرایا جائے، اس کو لکھا جائے اور بار بار سنا جائے، تاکہ ہمارے اسباق ازبر ہو جائیں۔ یہ اساس ہیں، بنیاد ہے، یہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ جتنا ہم اس پر یعنی بنا رکھیں گے اور اس پر عمارت کھڑی کریں گے تو وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہوگی۔ انشاءاللہ ان لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔